آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ رات کو سوتے وقت جو انسان ذکر کرتا ہے، سونے کے آداب ہیں، اذکار ہیں، اور ہر مسلمان کو، بڑے کو، چھوٹے کو، مرد عورت کو یاد ہونے چاہیے کہ سونے کے اذکار کیا ہیں، کون کون سی دعائیں رات کو پڑھ کے سونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ قرآن پاک میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آیت الکرسی، نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، ترتیب آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے، اس اپنے عظیم شخص کے لیے، اللہ رب العزت رات کو ایک نگران، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اب جس کی مرضی جتنا دفعہ پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 4 دفعہ پڑھ لے، تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ جن کو یاد ہے فابہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ان کو یاد کرنی چاہیے۔ بڑی عظیم آیات ہیں یہ، بڑی عظیم فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ اگر صرف آیت الکرسی کی ہی فضیلت بتانا شروع کر دوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ حصہ ہے رات کے اذکار میں سے آیت الکرسی کو پڑھنا۔ وہ سیدنا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 رات مسلسل چوری ہوتی رہی، میں اختصار کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام کو بتایا، اللہ کے نبی 3 دن مسلسل چوری ہوتی رہی، اور تیسرے دن چور جو یہ بتا کے جا رہا تھا کہ رات کو اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کی چوری نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تھا تو وہ شیطان لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ رات کو آپ اپنے مال پر، اپنے گھر پر پہرے داری کے لیے بجائے اگر آپ سیکورٹی گارڈ رکھیں تو یہ سب سے عظیم صورت ہے، آیت ہے آیت الکرسی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر بندہ یقین سے اس کو پڑھ لے تو اس کے گھر کے چوری معاملات، ساری رات اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے کھڑے رہیں گے، چوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو جائے تو پھر آزمائش ہے مومن پر، پھر بھی انسان کا یقین ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ بڑی عظیم آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک 2 آیات ہیں، بڑی عظیم آیات ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو ان 2 آیات کو پڑھ کے سوتا ہے، یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس کی کفایت کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ اگر رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو یہ 2 آیات وہ ہیں جو اللہ نے معراج پر عطا کی تھی۔ قرآن تو سارا عظیم ہے نا جی، لیکن یہ 2 آیات، یہ تحفہ اللہ نے معراج پر عطا کیا تھا، تو یہ عظیم تحفہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ آخری 3 مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ اکثر لوگ رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کوئی دبا دے، یا انسان بڑی تھکاوٹ میں ہوتا ہے، سیدہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی میں تھک جاتی ہوں، چکی وغیرہ پیستی ہوں، معاملات کرتی ہوں، اللہ کے نبی کوئی غلام آئے تو مجھے عطا کیجیے گا۔ آقا علیہ السلام خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، بیٹی اگر رات کو تجھے تھکاوٹ ہو، تکلیف ہو، تو رات کو نا تو ہاتھوں پر اذکار کر لیا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ تو آپ آج سے ہی، کل سے نہیں، آج سے اس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ یقیناً جو دن کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کریں گے نا جی۔ اس کے بعد دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تیرے نام سے میں مر گیا اور تیرے نام سے بھی صبح میں زندہ ہوں گا۔
جب انسان سو جاتا ہے تو سمجھ لو انسان مر جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو پھر زندہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ چھوٹی سی دعا ضرور یاد کرائیں، اور بھی کافی ساری دعائیں ہیں۔ تو بستر پر جانے سے پہلے وضو کریں، وضو ایسا جو نماز والا وضو ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ آئیں اپنے بستر کو جھاڑیں۔ بستر کو جھاڑنا بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے بستر کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو تکلیف دہ ہو، تو بستر کو جھاڑنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بستر کو جھاڑتا ہے حضور کی سنت سمجھ کر، یقیناً اس کا بستر کو جھاڑنا بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں سورہ الملک اور سورۃ حامیم سجدہ، سورہ سجدہ جو ہے جو صبح جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے، وہی سورت رات کو ہر روز آقا علیہ السلام پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں تو جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 30 آیات والی سورت پڑھتا ہے، کل قبر کے اندر وہ سورت اس کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گی۔ قبر کا عذاب ہلکا کرانے کے لیے یہ سورت سفارشی بن جائے گی، اور قیامت کے دن تو اللہ پھر اس کے ذریعے مسلمانوں کو بخشش دے دیں گے۔ لیکن 30 آیات والی سورت ملک ہر روز پڑھا کریں۔ یقیناً اگر آپ ہر روز پڑھیں گے آپ کو زبان یاد ہو جائے گی، کثرت سے پڑھیں گے یہ یاد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔